بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیکی لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ لوگ ہنستے تھے اور اسے پاگل کہتے تھے، ایک غریب درویش جو اپنی آخری پونجی ایک مرنے والی اونٹنی پر لٹا بیٹھا تھا۔ بازار شور سے بھرا تھا، کہکہے فضا میں تیر رہے تھے، طنز کے تیر چل رہے تھے، مگر زاہد خاموش کھڑا تھا کیونکہ وہ سن رہا تھا ایک بے زبان کی فریاد۔ کسی نے نہ سوچا تھا کہ یہی کمزور اونٹنی ایک دن تقدیر بدلے گی اور سب کو دکھائے گی کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، نیکی لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ یہ بستی عجیب تھی، یہاں دولت سب کچھ تھی، وہاں انسان کی قیمت سونے سے تولی جاتی تھی اور زاہد جیسے لوگ صرف مذاق سمجھے جاتے تھے۔ زاہد کے پاس کچھ نہ تھا سوائے ایک ٹوٹے جھونپڑے اور ایک نرم دل کے، جو ہر دکھ پر خاموشی سے اللہ کو یاد کرتا تھا۔ لوگ اسے درویش کہتے تھے، کبھی پاگل، کبھی نادان، اس کی بات نہ سنتے، اس کی قدر نہ جانتے، کیونکہ وہ دنیا دار نہ تھا، صرف دل کا امیر تھا۔ ایک جلتے ہوئے دن زاہد بازار پہنچا، کام کی تلاش میں۔ بھوک نے جسم کو توڑ رکھا تھا، مگر آنکھوں میں ابھی بھی حیا باقی تھی۔ بازار کے ایک کونے میں ایک کسائی کھڑا تھا، رسی سے بندھی ہوئی ایک کمزور اونٹنی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی، خاموش، خوف میں لپٹی۔ کسائی چھری تیز کر رہا تھا، اونٹنی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو لفظوں کے بغیر دل چیر دیتا تھا۔ ایک آنسو ٹپکا، مٹی نے جذب کر لیا، مگر زاہد نے دیکھ لیا۔ اس کا دل لرز گیا، وہ لمحہ فیصلہ بن گیا اور راستہ بدل گیا۔ زاہد نے جیب ٹٹولی، چند سکے نکل آئے، پورے ہفتے کی امید، بھوک کا واحد سہارا۔ مگر اس نے سب آگے رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے بولا، کوئی بحث نہ کی، سکے کسائی کو دیے اور اونٹنی کی رسی اپنے ہاتھ میں نرمی سے تھام لی۔ کسائی ہنسا زور سے، لوگ اکٹھے ہو گئے، کہکہے گونجنے لگے، کہنے لگے پاگل ہے، ہڈیوں کا سودا کر آیا، اپنی عقل بیچ آیا۔ کسی نے روکا نہیں، کسی نے سوچا نہیں۔ زاہد نے سر جھکایا اور ہجوم سے اونٹنی کو لے کر خاموشی سے نکل گیا۔ وہ بستی سے دور گیا، صحرا کی طرف بڑھا۔ لوگ پیچھے ہنستے رہے اور وہ آگے چلتا رہا، صرف اللہ پر کامل بھروسہ کیے ہوئے۔ زاہد غریب ضرور تھا، مگر دل بہت امیر تھا۔ کبھی بھوکے کو اپنی روٹی دے دیتا، کبھی پیاسے کو پانی پلا دیتا تھا۔ کبھی اس نے زخمی پرندہ بچایا، کبھی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لوگ اسے بھول گئے، مگر اللہ نے یاد رکھا۔ آج وہی زاہد ایک جان بچانے نکلا
حالانکہ خود کمزور تھا، پیاس اور بھوک میں، مگر رحم اس کی پہچان تھا۔ دن گزرتے گئے، سورج آگ برساتا رہا، پانی کم ہوتا گیا، قدم بھاری ہوتے گئے، اونٹنی کمزور پڑ گئی اور دعا گہری ہوتی گئی۔ تیسرے دن ریت نے بغاوت کی، آندھی نے راستے مٹا دیے، آسمان سرخ ہو گیا اور امید لرزنے لگی، مگر یقین قائم رہا۔ پانی ختم ہونے لگا، اونٹنی بیٹھ گئی، زاہد کے قدم ڈگمگائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، اونٹنی کے پاس سر جھکا لیا اور رو دیا۔ موت کے خوف سے نہیں، بلکہ ناکامی کے دکھ سے۔ اچانک اونٹنی ہلی، آنکھوں میں عجیب چمک، وہ کھڑی ہوئی اور ایک سمت چلنے لگی، جیسے راستہ جانتی ہو۔ زاہد چونک اٹھا، کمزوری بھول گیا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ شاید یہی آخری امید تھی۔ دور سیاہ چٹانیں نظر آئیں، وہاں پہنچ کر اونٹنی رک گئی، زمین سونگھی اور کھودنے لگی۔ کمزوری کے باوجود ریت بدلی، آواز بدلی، زمین گیلی ہوئی۔ زاہد گھسٹتا ہوا پہنچا، آنکھیں پھیل گئیں، پانی نکل آیا، چشمہ پھوٹ پڑا، ٹھنڈا شفاف پانی، زندگی لوٹ آئی۔ زاہد نے پیا، اونٹنی نے پیا، اور سجدہ ادا ہوا۔ جب چشمہ صاف کیا، مٹی میں چمک دیکھی، پتھر نہ تھا، خالص سونا تھا۔ یہ دولت نہیں، یہ وعدہ تھا۔ زاہد سمجھ گیا، یہ انعام نہیں، یہ امانت ہے، رحم کا بدلہ، نیکی کا صلہ، اللہ کا فیصلہ۔ وہ واپس نہ گیا، وہیں رک گیا، مسافروں کو پانی دیا، قافلوں کو بچایا، ریت کو سبز کیا اور زمین کو زندہ کیا۔ وقت بدلتا گیا، لوگ آنے لگے، بستیاں بسنے لگیں، عدل پھیلتا گیا اور زاہد سب کا سہارا بن گیا۔ ایک دن وہی لوگ جو ہنستے تھے، قحط میں مبتلا ہوئے، پیاسے، ننگے اسی کے در میں آئے، مدد کے لیے جھکے۔ زاہد نے پہچان لیا، مگر دل میں نفرت نہ آئی، بدلہ نہ لیا، بلکہ مسکرا دیا اور بانٹ دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا، جو اللہ کے لیے دے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ رحم ضائع نہیں جاتا، نیکی پلٹ کر آتی ہے، اکثر بڑھ کر آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، کمزور کو نہ ٹھکراؤ،
بے زبان کو نہ رلاؤ، کیونکہ ایک آنسو قسمت بدل سکتا ہے اور تاریخ لکھ سکتا ہے۔ جو آج رحم کرتا ہے وہ کل محفوظ رہتا ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے تھام لیتا ہے، اور جو نیکی بوتا ہے وہ جنت کا پھل پاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔